اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اذان تم میں سے جو سب سے اچھا ہو وہ دے، اور تم میں سے امام وہ بنے جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو، مسجد کو، اللہ کے گھر کو سنبھالنے والوں کی ذمہ داریاں بتلائیں کہ امام اور مؤذن کیسا ہونا چاہیے۔ مؤذن کے لیے پہلے فرمایا کہ لِيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ، جو تم میں سے سب سے اچھا ہو وہ اذان دے، کیونکہ اذان کا مقصد ہے عبادتوں میں سے سب سے اہم ترین عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو اہم ترین کام کے لیے جتنا دیانتدار، دیندار زیادہ عبادت گزار ہوگا، اتنا ہی اس کی آواز کے اندر اثر ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے پیغمبر کریم کا فرمان ہوا کہ سب سے اچھا اذان دے، تو جو برا آدمی ہے اس کو اذان کے لیے مقرر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو داڑھی کاٹنے والا ہے، داڑھی مونڈنے والا ہے، وہ مؤذن نہیں بن سکتا۔ حرام کھانے والا ہے، سود کا کاروبار ہے، کوئی بھی کسی طرح کا بھی ناجائز اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے تو اس کا مؤذن بننا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کبیرہ گناہ جتنے بھی علماء نے بتلائے ہیں، ان میں سے کسی بھی کبیرے گناہ کے اندر مرتکب ہے تو وہ بندہ مؤذن یا امام بننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی یا بیٹی بے پردہ گھومتی ہے تو ایسے شخص کو بھی امام یا مؤذن بنانا جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص صحیح الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتا، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس شخص کا مؤذن بننا جائز نہیں ہے پیغمبر کریم کے فرمان کے مطابق۔ اور دوسری بات جو پیغمبر کریم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، امام وہ بنے جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہو۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ، لیکن امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن پاک کے علم کو جاننے والا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھنے کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں قرآن کے استاد سمجھے جاتے تھے، جامع القرآن، لیکن امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ امام اپنا ایسا رکھو جس کے اندر آپ یہ امید کر سکو کہ قیامت کے دن آپ کے لیے وہ سفارش کرے اور آپ کو وہ جنت میں لے جائے۔ امام کے ساتھ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کے مسائل کو، دین کو اچھی طرح سے جاننے والا ہو۔ اگر وہ مسائل کو نہیں جانتا تو اس کو امام بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی چرسی ہے، شرابی ہے، حرام کی آمدنی کھانے والا ہے، حرام کا کاروبار ہے اس کی بیوی بیٹی ایسے بے پردہ گھوم رہی ہیں، تو ایسے بندے کا امام بننا جائز ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتا تو اس کو بھی امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر
امام کے ساتھ جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنا قیامت کے دن پھر سفارش کی امید زیادہ ہوگی۔ اگر امام سے نفرت نہ بھی ہو لیکن امام سے دور رہتا ہے تو قیامت کے دن بھی سفارش کے ٹائم پر امام کا قرب نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے امام اور مؤذن چن کر کے اچھے طریقے سے رکھے جائیں تاکہ یہ ہمارے دین کے یعنی اہم ترین عبادت کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ سیدھے نہیں ہوں گے تو نمازیں سیدھی نہیں ہوں گی۔ آج کل مصیبت یہ ہے خصوصاً دیہاتی ماحول کے اندر جو آیا نماز پڑھانے لگتا ہے، جیسے یہاں بھی پہلے سے ہوتا تھا۔ میں اگر کبھی کبھار گاؤں جاتا تو اپنے قاری صاحب کو جو یہاں قاری چترالی ہوتے تھے، قاری یعقوب، اس کو بولتا کہ نماز پڑھاؤ تو ایک داڑھی کٹا یہاں کا شخص بولتا تھا نہیں اس کو نہیں بلا کرو، ہم خود ہی کریں گے۔ اور پھر پتہ لگتا تھا کہ وہ زبردستی آ کر کے امام بن جاتا اور کسی قاری صاحب کو جو مدرسے کا مسجد کا استاد ہے اس کو نماز پڑھانے نہیں دیتا تھا۔ تو اس طرح کے کام یہ کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور دیہات کے اندر یہی ہو رہا ہے آج کل بھی۔ جو آیا داڑھی رکھی نہ رکھی اور نماز کی پابندی ہے نہیں ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے یا کوئی اور نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی امام یا مؤذن بنانا جائز نہیں ہے۔ نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور نابالغ لڑکا بھی امام یا مؤذن نہیں بن سکتا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ادائیگی صحیح نہیں کرتے وہ بھی نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ اکبر، یہ تو اللہ معاف فرمائے زیادہ تر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ آپ جو خود اپنی نماز پڑھتے ہو تو بھی اللہ لام پر شد ہے، لیکن زیادہ تر لوگ بولیں اللہ اکبر، شد تو آئی نہیں۔ جب شد آئی نہیں تو اذان کیسے ہوگی؟ شد آئی نہیں تو تمہاری نماز کیسے آئی ہوگی؟ اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھو، سیکھو۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی ساتھی نے مشورہ دیا کہ آپ خود کسی ٹائم پر ایسے مجمع کو بٹھا کر کے آپ نماز سکھائیں، لیکن یہ ظاہر ہے یہ 150-200 بندوں کو آسانی سکھانا تو آسان نہیں ہے۔ ویسے جس بندے کو بھی جذبہ ہے، چاہت ہے، آپ 2 منٹ 5 منٹ کے لیے میرے پاس یا کسی بھی استاد کے پاس جاؤ، جا کر کے اس کو اپنی نماز دکھاؤ۔ حضرت میرا پڑھنے کا انداز یہ ہے، میرا نماز کے اندر ہاتھ باندھنا اور کھڑا ہونا اس کا انداز یہ ہے، جو غلطیاں ہیں آپ ہمیں بتا دیں۔ دین سیکھنے کا نام ہے۔ اگر تکبر کریں گے نہیں ہم تو خود جانتے ہیں، تو یہ بندہ جہنمی ہوگا۔ یہ بندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جو سیکھنے سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، امام صاحب کیا بولے گا، اور دل میں کیا آئے گا، 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور تجھے اللہ اکبر کہنا نہیں آتا۔ اسی شیطانی وسوسوں کو چھوڑو، آپ خود لازمی سیکھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے یاروں دوستوں میں جو آپ سے زیادہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان سے معلومات حاصل کرو کہ میرا دیکھو یار میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سنو تو صحیح پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا، یار دیکھو تو صحیح میں سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا۔ اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرو گے، اجر بھی ملے گا، عبادت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور لاپرواہی کریں گے، نماز جیسی عظیم عبادت لاپرواہی سے پڑھیں گے تو پھر فائدہ کیا؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو نماز سے بے خبر ہیں، غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کس طرح کہا، سمع اللہ لمن حمدہ کس طرح کہا، کوئی پرواہ نہیں، احساس نہیں ہے، تو پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا یہ جہنمی ہے۔ اس وجہ سے اپنے نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اذان، مؤذن اور امام کا دیندار ہونا لازم ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ یہ بھی ہوتا ہے پیسے بچانے کے لیے یار جیسا ویسا ملا بھی چھوڑو، بڑے مولوی صاحب کو بلائیں گے، مفتی صاحب کو رکھیں گے، ظاہر ہے وہ ابھی 5-10 ہزار پر تھوڑی آئے گا، اس وجہ پر نماز ہی تو پڑھنی ہے نا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ عظیم عبادت ہے، اس کو ہلکا سمجھنا یا پھر امام مؤذن کو ہلکا سمجھنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور بس پیسے کم لے، باقی جیسا ہے خیر ہے۔ پشاور کا ایک واقعہ آیا تھا کہ 11 سال تک غالباً کوئی بندہ امام بنا رہا، پتہ نہیں 11 سال یا 30 سال، اور پھر کسی وجہ سے اس کو امامت سے جیسے نکالا تو پھر دوسرے دن وہ اپنے پینٹ شرٹ یہ اس طرح سے پہنا ہوا ہے۔
تو پوچھا ارے تو امام تھا، اگر مسجد سے نکل گیا تو یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے بولا میں تو عیسائی ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں۔ کیا بولا؟ میں عیسائی ہوں، مسلمان تھوڑی ہوں۔ بس انہوں نے ڈیوٹی کے لیے رکھا تھا، ڈیوٹی دیتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، بس یہ الفاظ وغیرہ ادائیگی تھی وہ کرتا تھا بس۔ یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا، بس ایک مشین چاہیے جو نماز پڑھانے والی ہو، ایک مشین چاہیے جو اذان دینے والی ہو بس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور مسجدوں کی قدر کرنے کی، عبادت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امام ہونے کے ناطے آپ کے جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ وہ حق سمجھنے کے، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل سے میں کافی سوچتا رہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی آپ کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہو اور ادا نہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرمائے۔ میں نے اپنے حد کے اندر دیکھا ہے جہاں جہاں آپ کی رہنمائی کرنی پڑی، کئی سارے لوگوں کے ناراض ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے لیے، دین کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر بھی انسان اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور میرے جو آپ کے اوپر حق ہیں وہ بھی اپنے حساب سے سوچا کریں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک دوسرے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری طرف سے معاف ہے آپ کو جو کچھ بھی آپ کی طرف سے کمی کوتاہی ہے، لیکن آپ بھی میرے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔